یہ کاکے سائیں کھڑے ہیں انہیں دیکھیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ریکارڈنگ آ جائے۔ حالانکہ یہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس فقیر کی یا جس آدمی کی ظاہری طور پہ زیادہ لوگ عزت کرنا شروع کر دے تو وہ اللہ کے قرب میں جانے کا راستہ اس کا رک جاتا ہے یا سلو رفتار ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی ہوا قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان اپنی ذات کے نشے میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اپنی ذات کے نشے میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر مالک سے توجہ اس کی ہٹتی ہے۔ جو ہی مالک سے توجہ ہٹتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا اللہ کے قرب کے ساتھ جو سفر ہے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اب بات تو صحیح ہے، یہ پہلے بھی ریپیٹڈلی I have already been elaborated it کہ چائلڈ از دا فادر آف مین، بچہ جو ہے وہ باپ کا باپ ہوتا ہے۔ بچہ پیدائشی طور پہ انہیریٹڈلی جینیٹیکلی وہ سب کچھ لے کے آتا ہے جو اس کے پیرنٹس میں موجود ہو، یعنی جہاں سے ان کے پیرنٹس کا سفر کا اختتام ہوتا ہے بچے کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اگر حسین راج نے اگر کہا کہ جب زیادہ تعریف ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت اس تعریف کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ثنا خوانی کرنی شروع کر دینی چاہیے، تاکہ انسان کا ذہن اس کی اپنی ذات کی طرف، ایگو کی طرف، انا کی طرف نہ جائے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فرمان عالی شان مبارک ہے مولا کل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا کہ وہ مخلوق کی تعریف بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی مخلوق جس میں صرف خواہش ہو وہ حیوانات ہیں، اور ایسی مخلوق جس میں صرف عقل ہو وہ فرشتے ہیں، اور ایسی مخلوق جس میں عقل اور خواہش دونوں کا امتزاج ہو، دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں تو وہ انسان ہے۔ اب انسان کی اگر عقل بڑھنا شروع ہو جائے، خواہش کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ ہیونلی باڈیز جو ہیونلی کریچرز ہیں، یعنی وہ فرشتے ہیں یا جو اللہ کی نوری مخلوق ہے، وہ اس کا سفر اس طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے شاید وہ کہا بھی گیا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ ہاں، اس کے برعکس اگر آن دا کنٹریری ٹو اٹ، اگر عقل کی بجائے انسان کی خواہشات بڑھنا شروع ہو جائے تو انسان فزیکلی، انسان کی شکل و صورت میں رہنے کے باوجود بھی اس میں حیوانیت کا عنصر آہستہ آہستہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی عادات، اس کے رویے، اس کی طبیعت، اس کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اسے حیوانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو وہ انسان سوسائٹی میں رہنے والا ایسا انسان وہ سوسائٹی کے لیے کوئی بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ باقاعدہ سوسائٹی کے لیے پریشانی کا اور تفکرات کا باعث بنتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ متشدد رویے ابھارنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عقل کی بات کی گئی ہے کہ اگر عقل کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہو جائے، انسان عقل کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جائے۔ اب اس کے برعکس آپ یہیں ایک منٹ کے لیے رکیے اور غور کیجئے کہ آج جو جتنے بھی اسپریچول فلاسفیز ہیں یا جتنی بھی مسٹیکل پروگرامز ہیں، جتنے بھی آج کل موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ من کی بات کرتے ہیں، وجدان کی بات کرتے ہیں، قلب کی بات کرتے ہیں، عقل کی نفی کی بات کرتے ہیں۔ یہی بات ڈاکٹر اقبال نے بھی کہی تھی کہ عقل کا جو ایک رشتہ ہے قلب کے ساتھ، ایک جو آرگینک اس کا سلسلہ ہے، جو اس کا رشتہ ہے، اسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے سامنے مولا کل کا یہ فرمان مبارک سامنے تھا کہ جب انسان عقل کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، یا عقل جب انسان کی بڑھتی ہے تو وہ فزیکل ورلڈ سے وہ روشنی کے ورلڈ میں مراجعت کرنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی کے ورلڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی کنورشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی ٹرانسفارمیشن اس کی شروع ہو جاتی ہے، فزیکل ورلڈ سے نکل جاتا ہے وہ۔ آپ یوں سمجھے کہ وہ مادے سے ماورا ہو جاتا ہے۔ اب جب مادے سے ماورا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے اس وقت؟ اب
ابدیت کے معنی میں جسے عمومی طور پہ لوگ لیتے ہیں کہ ابدیت کیا ہے، کہ مادے سے ماورا جو کچھ ہے وہ ابدیت ہے۔ انسان جو خاکی انسان عقل کے استعمال کے ذریعے ماورائیت اختیار کر سکتا ہے، یعنی ابدیت اختیار کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ عقل کا یہ کتنا خوبصورت بیان ہے، لیکن آل اوور دا ورلڈ نہ تو اس فکر و فلسفہ سے، یعنی باب العلم کے فکر و فلسفہ سے رشتہ استوار رکھنے والے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں نے عقل کو اس انداز سے دیکھا ہے۔ اگر ویسٹرن ورلڈ عقل کی بات کرتا ہے تو وہ عقل کا خالصتاً صرف مادی استعمال کی بات تک محدود ہوتا ہے، یعنی وہ عقل کو صرف دنیاوی ترقی کا کوئی انسٹرومنٹ سمجھتا ہے، عقل کو ایک ایسا اعلیٰ کار سمجھتا ہے کہ جس سے صرف انسان فزیکل ورلڈ کی ترقی کر سکتا ہے یا فزیکل ورلڈ میں نت نئی دریافت کر سکتا ہے۔ اب وہ بھی ایک علمی کام ہے، لیکن جب آپ اسے محدود کر دیں گے عقل کو صرف فزیکل ورلڈ پہ، تو پھر آپ کے نتائج بھی آپ کے سامنے جو کچھ آئیں گے وہ فزیکل ورلڈ ہی کے ہوں گے۔ یعنی پھر وہ جو کام ہے کہ عقل کے استعمال کے ذریعے آپ اپنی بالغی پیوریفیکیشن کر پائیں گے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب عقل ہی کے متعلق مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا فرمان علی شان مبارک ہے کہ عقل جو ہے وہ نور الہ ہے، یعنی عقل کو اللہ کے نور کا نام دیا۔ ویسے بھی قرآن حکیم میں یہ مذکور ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ انسان کا جسم ہو یا انسان کا ذہن، وہ اس زمین و آسمان سے باہر نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں ویسے بھی عقل جو ہے وہ نور ہے، باڈی بھی نور ہے، لیکن جب اس کے فنکشن کا اظہار کر دیا گیا تو پھر ہمیں ایک اندازہ ہو گیا کہ عقل کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یعنی عقل کا جو بنیاد، جو سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارے عقل کی جو پرورش ہوئی ہے یا جیسے گروم ہوا ہے، ہمارے عقل کی ساخت اس طرح کی بن چکی ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک پہ بیس کرتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ کرے گا اس کا تقاضا کرے گا کہ میں نے یہ کیا تو مجھے آؤٹ پٹ کی صورت میں یہ ملے، یعنی وہ یہ ایکشن ری ایکشن کے تناظر میں عقل کام کرتا ہے۔ یہ فنکشننگ صدیوں کی جو ہے نا وہ ایولیوشن کے بعد انسانی ذہن کی ساخت بن چکی ہے۔ جو مولا پاک نے فرمایا وہ اس طرح کی ذہنی ساخت کی بات نہیں فرما رہے۔ جب وہ فرماتے ہیں نا کہ اگر خواہشات کم ہوں تو عقل انسان میں بڑھ جاتی ہے، بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو عقل کی طرف رجوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب عقل کا جب رجوع زیادہ ہو جائے، ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے عقل کا، تو وہ انسان پھر ماورائیت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب دیکھیں کتنی خوبصورت اور باریک یہ اشارہ ہے کہ آپ نے خواہشات کو کم کرنا ہے۔ جب خواہشات کم کریں گے تو بنیادی طور پہ آپ عقل کے پیوریفائڈ کام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی آپ عقل کی تطہیر، عقل کی پیوریفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی بھی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ عقل کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے یا ہمیں عقل کو پیوریفائی کرنے پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ فکر و فلسفہ مولا کائنات باب العلم ہے، جو کہ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور صدقے انہیں ایسا علم لدنی عطا ہوا جو اللہ پاک کا خاص ودیعت کیا ہوا ہے۔ اگر ان کے علوم کو جو اہل بیت طہار علیہم صلاۃ السلام سے وابستہ ہے، اگر انہیں اس جدید تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بعید از قیاس نہیں کہ معمولی سے ان اے لٹل اسپین آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پورے ورلڈ میں ایک تبدیلی کی ایک نئی جو ہے وہ ایک لہر آ گئی، ایک تبدیلی کا نیا آسمان لوگوں کے سامنے وسٹا ہے، کھل گیا، اور جس میں لوگ اپنی خواہشات کو کم کر دیں گے اور عقل کے استعمال کی طرف جائیں گے، اور عقل کا استعمال انہیں ماورا کر دے گا۔ وہ فزیکل ورلڈ سے باہر جب نکالے گا تو انہیں ہر طرف پیار ہی پیار، امن ہی امن، سکھ، چین، علم، آگہی کی طرف انسان کا رجوع ہو جائے گا۔ تھینک یو۔